پھر وہ سب سمجھ جائیں گے, سسرالی بھی آپ کے سمجھ جائیں گے ابے یہ مفتی صاحب سے سیکھ کے آیا ہے. تو وہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ بہت سے لوگ رشتے لینے جاتے ہیں, ان کو ریجیکٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے ان کا, وہ ٹیکنیکل کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. میں بار بار بتاتا ہوں, بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس, وہ تو ملتے رہتے ہیں, حضرت شادی نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں ہو رہا. میں ان کو بار بار بتاتا ہوں کہ یار تمہیں تمیز نہیں ہے, تم رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ ڈیٹول سے نہاؤ, سب سے پہلے تیزاب سے نہاؤ, کپڑے استری کرو, بڑے زبردست قسم کی خوشبوئیں لگاؤ, اور ایسے ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, دانت تیزاب سے دھو, کیونکہ گٹکے پان کے نشانات, یہ پہلا امپریشن پڑتا ہے. اس کے بعد جاؤ اپنے بڑے تمیز سے وہ لا کے رکھیں چائے, تو چینی نہ ڈالو. بڑے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, ہمیشہ یاد رکھو, جتنے بھی عظیم لوگ ہیں سب شوگر کے مریض ہیں. بڑے لوگ ہیں نا, وہ نہیں یہ چینی نہیں کہتے ہیں, ایکچولی ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اس کا مطلب آپ ایک عظیم انسان ہیں. غریب آدمی ہے, اس کو ڈاکٹر منع ہی نہیں کرتا, وہ چینی کے چمچے بھر بھر کے ڈالتا رہتا ہے, اسے نقصان بھی نہیں ہوتا. 6 چمچ چینی ڈال رہا ہوگا اور پی رہا ہوگا, کوئی نقصان نہیں. اس کا مطلب غریب آدمی ہے. کیا خیال ہے, غریب آدمی ہے نا یہ. مالداروں کو تو بھائی ایک ٹپکا بھی زیادہ ہو گیا نا, ایک دم ان کا نمک تھوڑا زیادہ ہوگا, بی پی ہائی ہو گیا ان کا. غریب آدمی کے یہ مسائل نہیں ہے عام طور پہ, وہ چینی چمچے بھر بھر کے پی رہا ہوتا ہے. 6 کپ چائے میں نے غریبوں کو ایک ٹائم پہ پیتے ہوئے دیکھا ہے, مگے بھر بھر کے نا شیرے کے بنا کے پی رہے ہوں گے. تو آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے آپ دیکھنے میں کیا لگے, غریب لگے. آپ نے وہاں جا کے تمیز, یہ نہیں کہنا کہ مجھے شوگر ہے, لیکن ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے جو شوگر کے مریضوں کا ہوتا ہے. آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے, اسٹائل ایسا ہونا چاہیے, اور دل تو آپ کا بہت چاہے گا کیک رس رکھا ہوا ہے فوراً ڈبو کے کھاؤں. بالکل یہ حرکت نہیں کرنی. آپ بہت تھوڑا کھاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, بہت تھوڑا کھاتے. انڈا, وہ بھی صرف اس کی زردی تھوڑی سی نکال کے آپ نے کھا لی بس, تھوڑے سے پروٹین, اور وہ بھی پہلے ڈبے پہ چیک کر لیں کہ کتنی کیلوریز ہیں اس میں, کیونکہ غریب آدمی کیلوریز چیک نہیں کرتا. مالداروں کا ایک بڑا مسئلہ آج کل یہ بھی بن چکا ہے, کھانے سے پہلے کیلوریز چیک کی جاتی ہیں. ڈاکٹر نے, ایک صاحب نے مجھے بتایا, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, بڑے لوگوں کے ساتھ بھی میں بہت ملتا ہوں, تو کہتے ہیں ڈاکٹر نے ایکچولی ہمیں اتنی کیلوریز ایک دن میں ریکمنڈ کی ہے, تو ہم اس سے زیادہ. میں نے کہا ڈبے پہ کون بیٹھ کے کیلوریز گنتا رہے گا. میں اگر پراٹھے کی کیلوریز صبح چیک کرنا شروع کر دوں تو چیکنگ میں میری کیلوریز آدھی ہو جائیں گی, مجھے تو 2 کے بجائے 2.5 پراٹھے کھانے پڑیں گے پھر. تو خیر, تو وہ پھر چھاؤں میں ملیں گے تو کسی وقت بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب یہ اوپنلی, پھر وہ سب سمجھ جائیں گے, سسرالی بھی آپ کے سمجھ جائیں گے ابے یہ مفتی صاحب سے سیکھ کے آیا ہے. تو وہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ بہت سے لوگ رشتے لینے جاتے ہیں, ان کو ریجیکٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے ان کا, وہ ٹیکنیکل کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور جاتے ہی نا ایک دم لٹو نہیں ہو جایا کرو, مجھے بہت پسند ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. ہوپ سمجھ لو کبھی کوئی تمہاری مجبوری کی بیس پہ اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے گا. یہ دماغ سے, کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ تم مجبور ہو تو اپنی بیٹی تمہیں پکڑا دی, تم مرے جا رہے ہو. وہ مرا جائے گا تو دے گا. وہ کام کرو جس سے وہ مرے آپ پہ, نہ کہ یہ شو کرو کہ میں مر رہا ہوں. وہ کہے گا مر جا, ہمیں کیا کرنا ہے تیرا, ہم نے اپنی بچی کا مستقبل دیکھنا ہے, تیرا عشق معاش کا تھوڑی دیکھنا ہے. ہم نے چچوری حرکتیں کرتے ہیں جا کے, پھر بولتے ہیں شادی نہیں ہو رہی. اب اس کو ٹبو کے کھانے کے مزے کے چکر میں رشتہ اس نے توڑ دیا. بے تو رشتہ کر لیتا, پھر ساری زندگی ڈبو کے. جب جاؤ نا رشتہ لینے کے لیے, پھر کوئی ایسی نازیبا حرکت مت کرو. چائے میں نا کیک رس ڈبو کے کھانے کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, لیکن کیک رس میدے کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے. میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. زیادہ کھاؤ نا, گیس, بدہضمی, بلغم, یہ اچھی چیز نہیں ہے. کوئی سائنسدان ایسا کیک رس ایجاد کر لیں جس میں بدہضمی نہ ہو, تو میں سارا دن کیک رس ڈبو کے کھاتا رہوں. گرم گرم چائے میں تازہ کیک رس ہو, آپ خود دل سے بتاؤ وہ بغیر ڈبوئے کھانے میں مزہ آئے گا یا ڈبو کے کھانے میں آئے گا, بتاؤ. ڈبو کے کھانے, لیکن بدہضمی ہے, صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کاربوہائیڈریٹ ہے نا, اور تو کوئی پروٹین تھوڑی ہے اس میں, ہے نقصان دہ, اس لیے نہیں کھاؤ آپ. اور اس سے رشتہ بھی ٹوٹتا ہے. اب اس کو ٹبو کے کھانے کے مزے کے چکر میں رشتہ اس نے توڑ دیا. ابے تو رشتہ کر لیتا, پھر ساری زندگی ڈبو کے. جب جاؤ نا رشتہ لینے کے لیے, پھر کوئی ایسی نازیبا حرکت مت کرو. ابھی میں جہاز میں جا رہا تھا تو ایک ایئر ہوسٹس آئی, کہنے لگی مفتی صاحب وہ ڈبو کے کھانے والا جو لطیفہ ہے نا, خدا کی قسم بڑا مزہ آیا. جہاز میں ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ مصعب وہ جو آپ کا لطیفہ تھا نا ڈبو کے کھانے کا, اپنا ہی مزہ ہے. مولوی صاحب وہ رشتہ لینے گئے تھے, وہ یاد ہے جو ڈبو کے کھایا تھا, رشتہ ٹوٹ گیا تھا نا, اس پہ اس نے کہا تھا رشتہ ٹوٹنے کا غم اپنی جگہ, مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ. تو ایئر ہوسٹس نے اتنا شکریہ ادا کیا, اس نے کہا مولوی صاحب میرا ڈپریشن ختم ہو گیا. پھر اس نے ایک سیلفی لی کہ اپنے گھر والوں کو دکھاؤں گی, تو وہ اپنے گھر والوں کو دکھا کے گھر والے خوش ہو جائیں گے. میرے گھر والے کیا ہو جاتے ہیں, وہ ان سیلفیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کھلے عام کیا ہو رہا ہے. تو اتنے وضاحتی بیان دینے پڑتے ہیں. ایکچولی اصل میں وہ یوں ہوا تھا, ایکچولی وہ اس نے بھائی سمجھ کے, باپ سمجھ کے بولو اور زیادہ عزت ہو جائے گی, باپ سمجھ کے عقیدت محبت میں کہ جی وہ ڈبو کے کھانے والا لطیفہ اس کو پسند آیا تھا. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے ہی ہیں. بعض لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اچھا ان کے بیان اسی وجہ سے ہیں کہ ایسے لطیفے چل رہے ہیں. ہم ترکی جا رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے, رمضان سے پہلے,
ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے سفر میں. وہ مولوی صاحب مجھے زیادہ انہوں نے بیان نہیں سنے میرے, وہ چٹکلے نا یہ جو شارٹس آتے ہیں نا, تو مجھے کہنے لگے آپ اصل میں اس لیے مشہور ہیں کہ آپ لطیفے بہت چھوڑتے ہو. اوپنلی نا, آپ لطیفے چھوڑتے رہتے ہو, مزاحیہ باتیں کرتے رہتے ہو, تو ظاہر ہے پھر. میں نے کہا اچھا جی شاید ایسا ہی ہوگا. میں نہیں زیادہ کوشش کرتا کہ کوئی زیادہ صفائیاں پیش کروں. عام طور پہ کبھی بہت ضرورت ہو تو پھر پیش بھی کرنی پڑتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے نا. میں نے کہا اچھا ایسا ہی ہوتا ہوگا پھر. تو اب کیا کرنا ہے, اس کو سمجھا کے ہم نے بھائی ٹھیک ہے, اگر کسی کو ہدایت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مل رہی ہے تو وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا. انہوں نے کہا لطیفے چھوڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اللہ کی قدرت, تھوڑی دیر میں آگے سے ایک بندہ آیا, ماشاءاللہ داڑھی اس کی, وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ جا رہا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب میں ملحد ہو چکا تھا, خدا کا منکر, سمجھ رہے, اسلام چھوڑ چکا تھا. اچھا وہ مولوی صاحب کے سامنے کہہ رہے میں نے آپ کا بیان سن کے داڑھی بھی رکھی, میری بیگم نے بھی پردہ کی, بھی مجھے پورا صحیح طرح یاد نہیں ہے اس کی کہانی, ہو سکتا ہے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں, اور مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا, میرا ایمان بچ گیا, اسلام سے محبت پیدا ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ رپورٹ آپ کے سامنے, یہ لطیفے سن کے, ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے کوئی اسلام میں داخل بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے سناتے کیوں ہیں, یہ چٹکلے سناتے کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ہم یہ سناتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھائی ہمارا مزاج ہے, ہم اپنے مزاج سے کیا ہیں, مجبور ہیں. یا آپ ہماری کبھی نجی محفل میں آؤ, نجی محفل جب میری کلاس ہوتی ہے نا مدرسے میں اور سبق ریکارڈ نہ ہو رہا ہو تو میں طلبہ کو ایسا ہنساتا ہوں کہ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں. وہ یہ مزاج ہے. انسان کی طبیعت کبھی چینج نہیں ہو سکتی, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. کچھ لوگوں ہوتے ہیں خشک مزاج, ان کو ہنسانا یا ان سے مزاح کی بات سننا, آپ ان کو 1 کروڑ روپے بھی دیں گے تو وہ نہ ہنس سکتے ہیں نہ ہنسا سکتے ہیں. اور بعض لوگوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کے مزاج میں ہوتا ہے تھوڑی سی خوش مزاجی ہوتی ہے. تو ہمارے مزاج میں کچھ اس ٹائپ کی چیزیں, کچھ ایسے بچپن سے ہی جراثیم یا کہیں پیدائش سے پہلے اللہ نے انسٹال کر دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بڑے خوش مزاج نظر آتے ہیں, یہ حقیقی لائف میں ایسے نہیں ہے. جتنا میں ممبر پہ خوش مزاج نظر آ رہا ہوں نا, یہ ممبر کے تقدس کی وجہ سے تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے میں نے, اور کیمرے کی وجہ سے. حقیقی لائف میں میرا خیال ہے اس سے 20 گنا زیادہ ہوں گا, کم نہیں ہوں گا. آپ کہہ سکتے ہیں اسلام میں تو رونے دھونے کا حکم ہے, آخرت کا خوف, یہ ہنسنا, اور یہ تو دنیا کی محبت کی علامت ہے. اسلام میں اللہ کا خوف بھی ہے, رونا دھونا بھی ہے. تو ہم نے کب کہا کہ ہم روتے دھوتے نہیں ہیں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ روتے دھوتے ہیں, یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے نا, یہ تو اللہ جانے ہم جانے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں. ساز گانے باجے کو بولتے ہیں, ساز کا مطلب خوش و خرم, یہاں وہ حقیقی گانے باجے مراد نہیں ہے. راتیں گزاری سوز میں, غم میں, عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے. شب میں پروانے کی طرح آگ کے گرد گھومتے ہیں, جیسے پروانہ عاشق ہوتا ہے نا آگ کا, شمع کا. یہ ہمارے حضرت کی کیفیت حضرت نے شعر میں بیان کی, میری کیفیت نہیں بیان کر رہا کہ آپ سمجھے مفتی صاحب شاید پوری رات مصلے پہ کھڑے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں, دن میں ہنسنا شروع کرتے ہیں صبح سے رات تک نان اسٹاپ. تو میں اپنی کیفیت نہیں بیان کر رہا, میں اپنے شیخ کی کیفیت بیان کر رہا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دن میں جو اہل اللہ جو بلبل کی طرح چہک رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ ان میں اللہ کا خوف نہیں ہے. تو کسی کے بارے میں چند چیزیں دیکھ کر فوراً فتویٰ لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ کسی کے رونا دھونا دیکھ کے فوراً یہ فیصلہ کرنا ٹھیک ہے بہت نیک آدمی ہے, نہ کسی کا ہنسنا دیکھ کے فوراً یہ فیصلہ کر دینا ٹھیک ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں تو یہ نہ فوراً فتویٰ لگائیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا, غافل ہے. اور کسی کو روتا دیکھ کے فوراً یہ بھی فتویٰ نہ لگائیں کہ بہت نیک آدمی ہے. یہ تھوڑی دیر کی کیفیات سب پہ ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں بڑے رو رہے دھو رہے ہوتے ہیں نا دعاؤں میں, صبح فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں سینما گھر میں, 27ویں رات کو دیکھو جب ختم قرآن ہوتا ہے تو کتنا رونا دھونا ہوتا ہے مسجدوں میں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی دوران دعاؤں میں چیخو پکار لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا فون آ رہا ہوتا ہے, اور اس کو انسان کہتا ہے تھوڑی دیر بعد کال کرنا. اس سے میری مراد ہے گرل فرینڈ, محبوبہ. یہ نہیں کہ روتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ اس ناپاک گدھے گھوڑوں والی محبت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. روتے ہوئے بھی توبہ نہیں ہوتی. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی جو محبت ہے یہ بھنگیوں چماروں والی ہے, یہ ریلیشن بھنگیوں چماروں گدھے گھوڑوں والا ہے. یہ ڈائلوگ میرا پھیلاؤ دنیا میں, عام کرو. اللہ کا شکر ہے کافی پھیل گیا ہے.
ابھی اسلام آباد میں ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا یار یہ جو آپ کہتے ہو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدھے گھوڑوں والا حساب کتاب ہے یہ, تو مجھے اچھا لگا کہ یہ گدھے گھوڑوں والا یہ ڈائلگ الحمدللہ پھیل چکا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے یہ کون سا ریلیشن ہے؟ جو گدھے اور گدھی کا ہوتا ہے, گھوڑے اور گھوڑی کا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ آج کل نا بڑے فخر سے بتاتے ہیں ٹی وی میں بھی, اب ٹاک شوک میں, یہ میری گرل فرینڈ ہے. ابے بھائی تو زانی آدمی, تو زنا کر رہے ایک لڑکی کے ساتھ, بدکار آدمی, اور تو دنیا کو بتا رہے کہ میری گرل فرینڈ ہے. گدھا گدھی کا میں شادی ہوتی ہے یا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے؟ آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں تو بولو نا. نکاح کرنا یہ انسانوں کی تہذیب ہے, بیوی بنا کے رکھنا کسی عورت کو اور عورت کا شوہر بنا کے رکھنا یہ انسانوں میں تہذیب ہے, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کبھی بھی بریک اپ ہو سکتا ہے, نکاح میں ایسے بریک اپ نہیں ہوتا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بریک اپ کے کوئی اصول نہیں ہے. بریک اپ ہو گیا جی بس, نہیں پسند آئی چھوڑ دیا. بیوی کو چھوڑ سکتا ہے انسان؟ دنیا چھوڑنا آسان ہے, بیوی چھوڑنا مشکل ہے, اور بیوی کے لیے شوہر کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے. خاندان انوالو ہوتا ہے. تو نکاح والا سیٹ اپ یہ انسانوں والا ہے, پیغمبروں والا ہے. موسیٰ علیہ السلام والا, ابراہیم علیہ السلام والا, آدم علیہ السلام والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا, زکریا علیہ السلام والا, یعقوب, یوسف, یحییٰ علیہ السلام والا. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ گدھا گھوڑا, کتے بلے, 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے نہیں تہذیب کا پتہ چلتا. آج مہذب ہونے کا معیار ہی چینج ہو گیا ہے. جو نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیف کے ساتھ میں لے کے گھوم رہا ہو اس کو لوگ کہتے ہیں تہذیبی یافتہ آدمی. جو دھوتی پہن کے گھوم رہا ہو اس کو گدھا گھوڑا سمجھتے ہیں. اللہ کی نظر میں عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کون گدھے گھوڑوں والی زندگی گزار رہا ہے اور کون انسانوں والی زندگی گزار رہا ہے. قیامت میں پتہ چلے گا اللہ کے ہاں کہ کون تہذیب یافتہ قوم تھی اور کون گدھے گھوڑوں والی زندگی گزار کے آئی ہے. اخلاق کس کے اچھے ہیں یہ قیامت میں پتہ چلے گا. ایئر ہوسٹس کے اچھے ہیں یا اس کے اچھے ہیں جو اپنی بوڑھی ماں کا احترام کرتا ہے گھر میں رہ کے؟ ایئر ہوسٹس کے بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ پیڈ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویسے بھی اچھے ہو سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق برے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو جہاز میں اس کے اخلاق آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس پہ آخرت میں فیصلہ نہیں ہوگا. اس پہ کمپنی فیصلہ کرے گی کہ اس کی سیلری میں اضافہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آخرت میں نہیں ہوگا. آخرت میں اس ایئر ہوسٹس کو ثواب جب ملے گا جب وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتی اور بٹن دبانے پر فوراً حاضر ہو جاتی ہے. وہ نہیں آئی بات. ابھی میں جہاز میں جا رہا تھا تو ایک صاحب کونی نکال کے باہر, وہ ایئر ہوسٹس سے 2 دفعہ کونی ٹکرائی ان کی, میں پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا. ایئر ہوسٹس نے طبیعت سے سنا دی, تمیز نہیں ہے کونی اندر کرو. حالانکہ ایئر ہوسٹس ایسے کسی کو سناتی نہیں ہے, اس کو منع ہے کہ بالکل بھی ایسی بدتمیزی نہیں کرنی آپ نے. خدا کی قسم مجھے ایئر ہوسٹس کی اس بد اخلاقی پہ خوشی ہوئی. حالانکہ کمپنی کو خوشی نہیں ہوگی. کمپنی کو اگر کمپلین کر دے نا کوئی, کس نے مجھے یوں کہا کیا تمیز ہے کونی اندر کرو, یہ تو W11 کا کنڈکٹر ہو گیا نا. لوگ تو کہیں گے, کمپلین بھی ہو سکتی ہے اس کی کہ دیکھو یار یہ اس کی تنخواہ کم ہو سکتی ہے, اس کو نکال سکتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا اس میں غیرت ہے. ابے اخلاق کی ایک حد ہوتی ہے, جب گزر رہے ہیں تو کیوں یوں نکال کے بیٹھا ہوا ہے باہر؟ نہیں آئی بات سمجھ میں. اور غیرت ہی ختم ہو جائے تو 20 دفعہ بھی ایئر ہوسٹس کو کونی لگ جائے, ایکسکیوز می سر, بس کائنڈلی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. کمپنیوں کے اخلاق اور ہوتے ہیں بھائی جان, گورے کے اخلاق اور ہوتے ہیں. اللہ اس کے جو اللہ چاہتا ہے نا ہم سے اخلاق, وہ الگ ٹائپ کے اخلاق. ایسا نہ ہو بدتمیز بن جائیں ایک ہی دفعہ میں اوئے یوں کر کے آپ لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں. ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں بات کہ غیرت ختم نہ کرو میرے بھائی. تھوڑا تھوڑا بدتمیز بھی ہونا چاہیے انسان کو, لیکن موقع پہ جہاں بدتمیزی کا موقع ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہماری قوم بے موقع بدتمیز ہے, اس کو تو تمیز سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن میں صرف نظریہ سمجھانے کے لیے, مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ پہلے ہی قومی سطح پہ بدتمیز ہیں تو اور زیادہ کہیں بدتمیز نہ بن جائیں. اصل تو اسلام میں یہی ہے کہ تمیز سے پہلی دفعہ میں کونی آرام سے اندر کروا دو. بار بار جب منع کر رہے ہیں اور پھر خاتون کی کونی ٹکرا رہی ہے تو اور بری بات ہے نا. اور اس میں بعض نیت کے فسادی بھی ہوتے ہیں, اور بہانے سے دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں, اسے ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا خیر, اب یہ کون سی ایئر لائن تھی یہ میں نہیں بتاؤں گا, جہاں ایئر ہوسٹس نے تھوڑا سا بدتمیزی سے بات کی جو ہم کو بہت اچھا لگا, بڑا مزہ آیا. تو غیرت ہے اس ایئر ہوسٹس میں. اچھا میرے بھائی, تو ہم کیا بیان لے کے چل رہے تھے؟ ابے وسیم بھائی پہ تو فٹ کر رہا تھا. ابے نہیں, یہ وسیم بھائی سے ہٹ کے جس ٹاپک پہ ہم چلے تھے وہ تو جلدی سے کمپلیٹ کر دوں نا. ہاں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے کو میں بتا رہا تھا تو بتاتا رہتا ہوں, بار بار سن لیا کرو. گدھے گھوڑے والا رشتہ ہے یہ, بھنگی چماروں والا رشتہ. جب بھی کوئی دوست آ کے بتایا کرے میری گرل فرینڈ, بولے کام گھوڑوں گدھے کتوں بلوں والا کیا تو نے. بلے میں بھی جب ٹھڑک ہوتی ہے نا, آپ کہہ سکتے ہو بلا بلی کا تو تھوڑی دیر کا ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ کا تو 2-3 سال کا ہوتا ہے. آپ کو یہ غلط فہمی ہے. بلے کی جب تک ٹھڑک پوری نہیں ہوتی وہ بلی کے پیچھے پڑا رہتا ہے, سمجھتے ہو؟ تو بوائے فرینڈ کی جس دن ٹھڑک پوری ہو گئی نا, وہ دلچسپی اس کی ختم ہو گئی گرل فرینڈ میں, وہ بھی ٹاٹا کر کے
چلا جاتا ہے. فرق صرف گدھے گھوڑے بلے میں اتنا ہے کہ ان کی ٹھڑک جلدی پوری ہو جاتی ہے اور بوائے فرینڈ کی ٹھڑک پوری ہونے میں ٹائم لگتا ہے. وہ کھیلتا رہتا ہے اس کے جذبات سے. نہیں آئی بات. صرف میاں بیوی کا رشتہ مقدس ہوتا ہے بھائی, کیونکہ وہ اس کے باپ کی بہو ہے, وہ اس کے دیوروں کی بھابھی ہے, وہ اس کے بچوں کی ماں ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھڑک پوری ہوئی تو چھوڑ دیا. بھائی بچوں کی ماں ہے, پورا خاندان متاثر ہوگا. ابا کہے گا اتنی اچھی بہو میری, خدمت کرنے والی, اور پھر بہو اگر وہ رشتہ دار بھی ہو, کزن ہو, اور مشکل ہے طلاق دینا. گرل فرینڈ جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے اس کی ویلیو ختم. بیوی جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے خاندان میں ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب تو آرڈر چلتے ہیں اس کے. اور ڈپریشن بھی ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں گرل فرینڈ رکھنے میں جو مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے. اچھا استغفر اللہ, یہ نہیں, گرل فرینڈ رکھنے میں ڈپریشن بھی ہوتی ہے, یہ پوچھ رہے ہیں. ان کو نہیں, یہ عام مثال دے رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا. گرل فرینڈ تو ایک ڈپریشن, ایک آپ نے یوں سمجھو کہ آپ نے ڈپریشن کا کنستر سر پہ اٹھایا ہوا ہے. کیا پتا کب ٹر بن جائے بھائی. ان کو میں کہتے ہیں ٹر گیا. کسی بھی وقت ٹر سکتی ہے وہ, کیونکہ اس کے رشتے کی بیس بھی یہی ہے کہ آپ ہینڈسم اسمارٹ ہیں. آپ کو لقوہ ہو گیا, گرل فرینڈ مارکیٹ سے شارٹ. آپ کی جیب خالی ہو گئی, گرل فرینڈ مارکیٹ سے شارٹ. بیوی نہیں ہو سکتی کیونکہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. اب ہاں, ہماری کورٹ نے, عدالت نے میاں بیوی کے رشتے کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا ہی بنا دیا ہے, کیونکہ عدالتی خلا بیوی جیسی جائے گی خلا پکڑا دیتے, تو اس کا وہ پھر وہی ہو گیا. لیکن اسلام نہیں مانتا اس کو. اسلام عورت کو طلاق کا اختیار اس وقت دیتا ہے جب مرد واقعی ظلم کر رہا ہو. یہ قدرتی آفت آ گئی. یہ تو میاں بیوی شریک حیات ہے نا. شریک حیات کا مطلب خوشی غمی میں ساتھ رہنا ہے. تو مرد مالدار تھا تو بھی عورت کہتی ہے میرا شوہر ہے. آج حالات نے پلٹا کھایا, غریب ہو گیا, تو بھی عورت کیا کہے گی, میرا شوہر ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو گدھے گھوڑوں والے ریلیشن نہیں کیا کرو بھائی. وہ میں اب بتائیں کہاں چل رہا تھا میں. یہ گدھے گھوڑوں پر بات کہاں سے آئی؟ گرل فرینڈ والے سے تو آئی, گرل فرینڈ پہ بات کہاں سے؟ ابے یار یہ کچھ تشنگی ہے, کچھ کہیں بیچ میں گڑبڑ ہوئی ہے کہیں. وہ تو اصل بیان تھا نا, وہ تو میں بھی لے کے چلوں گا. یہ بیچ میں بھی کچھ بات, چلو خیر. تو ہم یہ بات عرض کر رہے تھے آپ سے کہ کوئی بھی بھنگی چمار اٹھ کے آپ کی طرف جب نسبت کر لیتا ہے, یار یہ سوچو, یہ کچھ مجھے تشنگی ہے کچھ کہ کہیں ادھر ادھر ٹرن مارا ہے ہم نے. جی ہاں, ترکی کا واقعہ میں سنا رہا تھا, وہ جو ڈبو کے کھانے والا نا, تو ان صاحب نے بتایا کہ مفتی صاحب آپ کا بیان سن کے میں اسلام چھوڑ چکا تھا, واپس اسلام میں داخل ہو گیا, اور ماشاءاللہ داڑھی رکھی انہوں نے. اور ایسے ایک واقعہ نہیں ہے بھائی, اگر میں یہ نوٹ کرنا شروع کر دوں, لکھنا شروع کر دوں, تو یہ بہت زیادہ واقعات ہیں. میں ان کو لکھتا ہوں, کمنٹس میں تو آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ایک اسکالر ہیں, باقی لوگوں سے فائدہ نہیں ہو رہا, باقیوں سے ہم سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا. میرا مقصد صرف یہ کہ یہ جو ہمارے بارے میں مشہور کر دیا نا, یہ چٹکلے اور لطیفے ہی ہیں, تو یہ تو شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں, بیچ سے لطیفے ہی بنا کے چلا رہے ہوتے ہیں. کلپ دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے. ہاں, تو باقی یہ کہ ہم یہ چٹکلے سناتے کیوں بھائی, مزاج ہے ہمارا, مجبوری ہے. ہم نے لوگوں سے شروع میں ہی کہا ہے جس نے سننا ہے سنے, نہیں سننا تو نہ سنے بھائی. کہیں اور دنیا میں کہیں خالی ہم اکیلے تو نہیں ہے نا, دین کی خدمت تو بہت لوگ کر رہے ہیں, تو آپ کو جس سے فائدہ ہو آپ ادھر چلے جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک بیان کر رہے ہوتے ہیں, ڈرا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک اسکالر ہے بڑے مشہور, بڑا اچھا بیان کرتے ہیں. ڈیفنس میں خاتون نے بتایا کہ میں ان کا بیان سن کے نا مجھے اتنا جہنم کا خوف بیچاری میں پیدا ہو گیا کہ اب وہ ڈپریشن میں چلی گئی. موت کا خوف, جہنم کا خوف. بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ان کا بیان سن کے, گناہ چھوڑ دیے, لیکن کمزور دل لوگوں کو فائدے کے بجائے کیا ہو گیا, نقصان ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بڑے اچھے عالم ہیں, لیکن آپ ان کا بیان نہ سنیں. آپ کے دل میں خوف جو پیدا ہو گیا نا, دیکھو جہنم کا خوف اتنا ضروری ہے جو برائی چھڑوا دے آپ سے, بس اس سے زیادہ نقصان دہ ہے, فائدہ نہیں ہے. وہ خوف جو صحت خراب کر رہا ہے آپ کی, تو اسلام تو طاقتور مومن کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے نا. ہاں, تو میں یہاں سے بات کر رہا تھا کہ صرف کسی کے رونے کو دیکھ کر بھی آپ جلدی متاثر نہ ہو, کسی کے ہنسنے کو دیکھ کے بھی آپ جلدی متاثر, جلدی بدگمان نہ ہو. اس میں بات کر رہا تھا کہ بعض دفعہ 27ویں رات کو کیسی چیخو پکار لگی ہوتی ہے, رو رہے ہیں, ہائے ہوئے, قلابازیاں کھا رہے ہیں. اس کے بعد رات ہی کو پروگرام ہوتا ہے صبح فلم دیکھنے کا, عید کے دن نئی فلم آئے گی وہ دیکھنے کا پروگرام ہوتا ہے. ایسے لڑکے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ابے کون سی فلم آ رہی ہے. اب تو پتہ نہیں سینما گھروں میں فلمیں دیکھنے کا رواج ہے یا نہیں ہے, وہ تو یوٹیوب نے کمبلوں میں ہی فلموں کو داخل کر دیا ہے. تو یہ رونا ہے, رونا تو ندامت کا رونا ہوتا ہے بھائی. آپ کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہو, کم از کم اس وقت تو جذبہ پیدا ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. آج حج بھی ہو رہا ہے, بے پردگی بھی چل رہی ہے, عمرے بھی ہو رہے ہیں, اور بے پردگی بھی چل رہی ہے, بہنوں کی وراثتیں بھی کھا رہے ہیں. حج پہ جاؤ گروپ کے ساتھ, آدمی حیران ہوتا ہے, جاتے ہوئے خواتین کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, واپسی پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حج کر کے آ رہی ہیں.
کسی خاتون نے پوچھا ہے جی پاکستان سے سوال ہے، میری سسٹر کو ایک شیعہ لڑکا پسند ہے، اس نے 3 سال پہلے رشتہ بھیجا تھا لیکن ہماری فیملی نے شیعہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا، میری بہن ابھی بھی اس کو پسند کرتی ہے اور کہیں اور شادی کے لیے رضامند نہیں۔ جب کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ عجیب قسم کا رد عمل ظاہر کرتی ہے، رونا شروع کرتی ہے، میری فیملی نے استخارہ بھی کیا مگر اس میں بھی اچھا نہیں آیا، ہم نے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کر لی لیکن سب رائے گا۔ عام بات یہ ہے کہ وہ دونوں رابطے میں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس اسٹیج میں ہم انہیں شادی کرنے دیں یا نہیں، بصورت دیگر میری سسٹر تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بچیوں پہ پہلے کنٹرول کیا کریں، گھر میں رکھا کریں ان کو، کہیں یونیورسٹی جا رہی ہے تو آنا جانا کا انتظام کریں۔ بالکل جب بچیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کرتی ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ خاندان والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، بعض دفعہ وہ درست فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے لڑکی جو ہے وہ گھر کی 4 دیواری میں ہی اچھی ہوتی ہے۔ اور کہیں ضرورت سے باہر نکلنا ہے تو ایک نگرانی رکھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں جو باہر جا رہی ہیں، لیکن نگرانی نہیں ہوتی تو خرابی کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ باقی یہ جو چاہ رہی ہیں یہاں نکاح کرنا جہاں یہ چاہ رہی ہیں، تو دیکھیں شیعہ حضرات کے بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے عقائد ہیں، بہت سارے ان کے مسلک ہیں، ان کے نظریات ہیں، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس پہ ایک نظریہ ہو کہ جو سارے شیعوں کی طرف وہ آپ منسوب کر دیں۔ کچھ اس میں ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برا بلا نہیں کہتے، صرف حضرت علی کو حضرت ابو بکر میں فضیلت دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو میں ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے میں ریفر کرتا ہوں کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کسی قریبی مفتی سے رابطہ کریں، کسی مفتی سے بھی نہیں بلکہ وہ مفتی جو باقاعدہ ادارے میں ہو، ادارے سے رابطہ کریں۔ جیسے آپ اگر کراچی سے ہیں تو بنوری ٹاؤن چلی جائیں آپ، یا آپ جامعہ فاروقیہ چلی جائیں، یا دارالعلوم کورنگی چلی جائیں، یا جامعہ رشید چلی جائیں، وہاں جا کے اس شیعہ کے پورے حالات بتائیں کہ بھئی اس کے یہ عقائد ہے، اس کے بعد وہاں سے فتویٰ لیں آپ۔ تو علی اطلاق اس بارے میں میرے لیے فتویٰ دینا بہت مشکل ہے۔ تو یعنی جس کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے تو اسپیسیفک اس کے عقائد کے بارے میں جان کے آپ وہاں سے کہیں سے فتویٰ لیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نکاح جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں بھائی جب مشزنی حرام ہے جبکہ بڑے سوائے تعلیم کے نہ تو وقت پر شادی کا خرچہ اٹھاتے ہیں نہ روزگار کی ترغیب دیتے ہیں، تو ایسے وقت میں لڑکا دینی دنیاوی تعلیم کرے یا پھر نکاح کے چکر میں روزگار پر وقت دے اگر تقابل ہو؟ دوسرا اگر گناہ کا خطرہ ہو تو کیا کرے، خطرہ نہ ہو تو کیا کرے؟ دونوں صورتوں میں نکاح کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حیرانگی کی بات ہے، یورپ میں جب لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا خرچہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں، سائڈ بزنس کر کے، سائڈ جاب کر کے۔ تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کہہ سکتے ہو یہاں جاب میں اتنی آمدن نہیں ہے، تو بھائی یہاں فیسوں کا اتنا خرچہ بھی تو نہیں ہے نا جتنا یورپ میں ہے، اور یہاں اتنی مہنگائی بھی تو نہیں ہے جتنی یورپ میں ہے۔ تو آپ پڑھائی بھی کرو اور شام کو ٹماٹر بھی بیچو، ہاں، اور پھر شادی بھی کرو۔ آپ پڑھائی کی وجہ سے اگر شادی کو مؤخر کیا نا تو پڑھائی بڑی طویل عرصے ہے، 16 سال ماسٹرز کرنے میں لگتے ہیں، ماسٹرز ہونے میں لگتے ہیں 16 سال، اور ماسٹرز کو بھی کچھ سمجھا نہیں جاتا، پھر آگے 4-5 سال کی اور ہے پڑھائی، پھر اس کے بعد تجربہ ہے، تو آپ تو 35 سال تک تو پڑھتے ہی رہو گے۔ اس کے بعد جب آپ شادی کرو گے تو بیوی تو مل جائے گی آپ کو، پیسہ دیکھ کے اچھی بیوی آ جائے گی، لیکن آپ کی جو عمر تھی نا بادام کھانے کی، تو بادام کے پیسے جب نہیں تھے دانت تھے، جب پیسے آئے ہیں تو بادام تو ہیں مگر منہ میں دانت ہے نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جس آدمی کی بروقت شادی ہوتی ہے نا اس میں سیکشول پاور بھی برقرار رہتی ہے، ٹائم پہ اگر شادی ہو جائے وہ دیر تک کیونکہ جو قوت انسان کی استعمال نہیں ہوتی نا ٹائم پہ، وہ قوت کیا ہوتی ہے؟ کمزور۔ اب اللہ نے میاں بیوی کے ملاپ کو نیچرل رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے استعمال ہوگی وہ نیچرل تھوڑی، اس سے تو مینٹلی آپ خراب ہو جاؤ گے آپ، تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ جلدی شادی ہو گئی نا، اس سے کمزور نہیں ہوگے، اس سے اور پاورفل ہو جاؤ گے۔ جتنی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں طاقت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھو۔ تو آپ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہو۔ تو میں نے دیکھے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایسے، میرے پاس کتنے کیس آئے ہیں، شادی ہوئی تو بیوی کے قابل ہی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں ہم پڑھ لکھ کے بہت عظیم سائنسدان بن گئے وہ، لیکن اب نالائق باپ نہیں بن سکتے۔ وہ عظیم سائنسدان تو بن گئے لیکن کیونکہ جو ہے نا، جو جس چیز کا ٹائم ہوتا ہے نا وہی ٹائم ہوتا ہے اس چیز کا، تو پڑھائی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ظاہر ہے اگر سارے پڑھو گے نہیں تو ملک تو ہمارا پہلے ہی برباد ہو گیا ہے، تو اور برباد ہو جائے گا، بالکل ہی جاہل لوگ وجود میں آئیں گے، آئے ہوئے ہیں، دیکھو اوپر حال کیا چل رہا ہے۔ تو اب دونوں کام کرو، صبح یونیورسٹی میں پڑھو، شام کو کیا کرو؟ ٹماٹر بیچو۔ یہ بیچتے ہوئے آپ کو موت آ رہی ہے تو تمیز سے بیچ لو، پینٹ شرٹ ٹائی لگا کے ریڈی لگاؤ،
ہاں آپ ایک تمیز سے نا دیکھو, پہلے یہ انڈے والا برگر جو بیچتے تھے کہ اب بعض لوگوں نے برگر کا نام چینج کر دیا, انڈے والا برگر نہیں, زنگر اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, منچورین پچورین پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہیں. اب تو میں تو برگر کھاتا ہی نہیں, عادت ہی نہیں ہے, نہ پیزا کھاتا ہوں, تو عجیب عجیب نام ہے. جب جاؤ نا ہوٹل میں, چکن منچورین کیا ہوتا ہے وہ, چکن منچورین ٹپٹانا ٹماٹر کا, تو سالن روٹی لے کر آ, سیدھا سیدھا دال لے کر آ, ماش کی دال ہے, مونگ کی دال ہے, لے آ, بس کتنا مزہ آتا ہے. ماش کی دال ہو, مونگ کی دال ہو, بھنڈی ہو, صحیح تڑکا لگا ہوا ہو, کھاؤ. یہ کیا چکن منچورین اور فلانا ٹنٹورین کھا رہے ہوتے ہیں لوگ. وہ ہمارے میرا ایک کلاس فیلو تھا پشاور کا نا, ابھی بھی ہے, تو استاذ بن گئے. وہ بیچارہ گاؤں کا تھا نا, تو ایک استاذ نے کہا یار 2 سینڈوچ لے آ. استاد علم سے کہا, وہ کہہ رہے یہ سنڈوچ کیا ہوتا ہے, مجھ سے پوچھ رہے سنڈوچ کیا ہوتا ہے. گاؤں کا لڑکا تھا وہ. میں نے کہا سنڈوچ نہیں سینڈوچ. اس نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہوگی. دیکھا تو ڈبل روٹی ہے, بیچ میں انڈا ہے نا. کہہ رہے یہ کیا ہے. میں نے کہا بس نام ہے, ذائقہ اس میں نہیں ہے, پراٹھے میں یہ رکھ کے کھاؤ زیادہ مزہ آئے گا, سنڈوچ کے بجائے نا اس میں زیادہ مزہ آئے گا. تو ایسے ایسے نام ہیں. کیا بات کر رہا تھا میں, کدھر کو نکل گیا ہے نہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا جو کمارے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب دیکھو, یہ پہلے انڈے والا برگر بیچ رہا ہوتا تھا ایک دھوتی بنیان میں اور لگا رہا ہوتا تھا, تو برگر کے انگلش نام رکھ دیے, اتنے ڈفرینٹ قسم کے نام رکھ دیے, اور وہ خوبصورت سے انگریز بنا دیے اس میں, بڑا زبردست. وہی اب عزت کی آپ کا بھائی برگر کی شاپ ہے باقاعدہ آپ کی. تو آپ بھی ایسا کرو, ٹماٹر بیچو, تو ایسا نہیں دھوتی بنیان میں ریڑی پہ. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک خوبصورت سی ریڑی لینی ہے آپ نے. کیسی خوبصورت ریڑی ہوتی ہے, اس کو بناؤ نا بڑی تمیز سے, ٹماٹر اس میں پیکنگ میں رکھے ہوئے ہوں, ہر ٹماٹر پہ نام پتہ لکھا ہو, کس کہاں سے نکالا ہے آپ, اور پینٹ شرٹ میں 3 پیس سوٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو, اور ٹماٹر بھی نہیں ہو, ٹومیٹو, اور اس کو آپ انگلش میں بیچو. پر کے جی سر آئی ایم گوئنگ ٹو پرچیز, I am going to sell this tomato per kg 60 rupees per kg. And ایک پیکج بھی ہمارے یہاں نا, پیکج یہ ہے کہ 50 kg اگر آپ لیتے ہیں سر تو ہمارے یہاں ڈسکاؤنٹ ہے, 2 ٹماٹر فری. ایسا اسٹائل تھوڑا چینج کر لو تو وہی ٹماٹر بیچنا کیا بن جائے گا. لوگ کہیں گے ہمارا بیٹا ٹماٹر بیچتا ہے, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. تو مطلب میرا یہ, آپ اس کو مزاح سمجھو, حقیقت سمجھو, لیکن آپ آر محسوس نہ کرو. یہ جو ایک ایک دن میں کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں نا لوگ یوٹیوب اور فیس بک پہ سرچ کر کے, تو یہ لوگ تو کروڑ پتی بن جاتے ہیں ایک دن میں, آپ کو کروڑ پتی بننے کا طریقہ بتا کے. کیونکہ ان کو اس منجن پہ اتنے ویورز مل جاتے ہیں, اتنے ایڈ چل جاتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں, تو کروڑوں روپے آ جاتے ہیں. تو یا تو وہی طریقہ اختیار کرو, آپ ایک یوٹیوب پہ چینل بناؤ اور لوگوں بتاؤ کروڑ پتی بننے کا طریقہ, تو دیکھو دے دنا دن آپ کے ویورز آئیں گے, پیسے آنا شروع ہوں گے. باقی بھائی کچھ کام کرو, کام سمجھتے ہو, تو اللہ نے نکاح کرنے والے کی مدد کا وعدہ کیا ہے. ٹماٹر بیچو گے اللہ اس میں بھی کیا دے گا, برکت دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم, 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے. ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہے کہ مالک کو پیسے دوں اور میں آزاد ہو جاؤں, اللہ اس کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گا, کیونکہ اللہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ تو آزاد ہو. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا. اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہی زمین پر اللہ کا نظام آئے اور ظلم ختم ہو, تو ظلم کی آواز کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے, تو جو کام اللہ چاہتے ہیں وہی تو بھی کر رہا ہے. اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو, اللہ تو چاہتے ہیں زنا سوسائٹی سے ختم ہو, تو بھی نہ کرے زنا, تو وہی کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے, اس لیے تو پیسے کما رہا ہے, تو اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو اس کی بھی مدد کرو, کیونکہ تم اس کی مدد کرو گے تم گویا اللہ کی مدد کر رہے ہو, کیونکہ اللہ جو چاہ رہا ہے تم اللہ کو اللہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اللہ کے کام میں کوئی نہیں ہاتھ بٹا سکتے, مجازاً ہمیں سمجھایا گیا, وہ کام کر رہے ہو جس سے اللہ کیا ہو رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے صبح پڑھائی کرو, شام کو کیا کرو,
اب تو اتنے کمانے کے ذریعے فری لانسنگ کے ذریعے کتنے کام ہو رہے ہیں, کتنی بزنس میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, اتنا کچھ ہے کہ جہاں آبادی ہو وہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا. تو جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا, ایسا نہیں کہ ڈیفنس کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے, نہ نہ نہ. جب آپ کی ٹماٹر کی پہلی ریڈی ہوگی تو پتہ ہے کس کا رشتہ آئے گا, اس کا رشتہ آئے گا جس کا خود اپنا ٹماٹر کی ریڈی ہے. وہ اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا کہ میرا بھی ٹماٹر کا کام ہے, میں ایک ریڈی میں اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہوں, تو یہ ایک ریڈی میں میری ایک بیٹی کو نہیں کھلا سکتا, تو ٹماٹر والا اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا. یہ آپ کی پہلی شادی ہوگی. اس کے بعد پھر آپ کا کام ہمیشہ ٹماٹر والے, یہ تھوڑی کہ 20 سال پہلے جو ایک ریڈی لگاتا تھا آج بھی ایک لگا رہا ہے, جو 20 سال پہلے ایک ریڈی لگاتا تھا اب اس کی سبزی منڈی میں, وہ آڑتی ہوتے ہیں نا, آڑتی میں نے خود دیکھے ہیں, ہوائی بات نہیں کر رہا. ہمارے محلے میں ایک سبزی والا صبح و شام ریڈی سے سبزی بیچتا تھا, اس کے بعد اس نے ایک دکان بنائی, اس کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ہے. ایک آدمی کو ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے اسکریپ کا کام کرتا ہے, پھر اس نے بڑھایا, آج اس کا کروڑوں روپے کا بزنس ہے. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو ہمیشہ ایک ریڈی پہ تھوڑی رہو گے, ہاں ایک ریڈی پہ جب رہو گے جب گرل فرینڈ رکھی ہے آپ نے, کیونکہ جتنا ٹماٹر کے پیسے بچیں گے سارے گرل فرینڈ پہ خرچ ہو جائیں گے آپ. تو میرے بھائی پھر کیا ہوگا, تو وہ بڑھے گی. اس دوران آپ کے بچے بھی ہوتے چلے جائیں گے, تو بیٹا جیسے ہی بڑا ہوگا وہ بھی ٹماٹر میں آپ کے ساتھ آ جائے گا. سمجھتا ہے بات کو؟ ایسے بھی یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں سب کی مثالیں دیکھی میرے پاس موجود ہیں. ہمارے ایک دوست چمن میں, ان کا چھوٹا سا ٹھیا تھا, ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کا چھوٹا سا ٹھیا تھا. کہہ رہے ہیں ابا نے شادیاں بھی کی, شادی ہوئی, دوسری شادی, انہوں نے کہا اللہ پہ توکل, بیٹے بھی ہوتے رہے بیٹیاں بھی ہوتی رہیں. ان کے 16 بیٹے 16 بیٹیاں, 32, 3 بیویاں. تو کہہ رہے ہیں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوئے نا, اس کھوکھے میں ابا کے ساتھ شریک ہوتے ہوتے بزنس کو بڑھاتے رہے. اب دبئی میں کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, کیونکہ بیٹا جس طرح سے بزنس میں آپ کا ساتھ دیتا ہے نا, ملازم تو خود کھا جاتا ہے بزنس کو, بیٹوں کو تو پتا ہوتا ہے ہمارا ہی ہے بھائی, اس لیے وہ صحیح طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ نے ٹماٹر کی ریڈی لگا لی, ٹماٹر تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, کچھ اور لگا لو, آپ گٹکے کی دکان نہیں کھول لینا بس. تو اب کیا ہوگا, پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے, اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے. تو بیٹیاں بھی ہوں گے, بیٹی ہوتی بالغ ہوتی اس کی شادی کرو, اور بیٹے ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے چلے جائیں گے. اور آپ کا ویسے بھی بزنس ایک ٹماٹر پہ نہیں رہے گا, بڑھ چکا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی, اس کے بعد پھر آپ کے ہاں دولت کی ریل پیل انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. پھر آپ کرو ایک اور شادی. آپ کہہ سکتے ہو اب تو میں بڈھا ہو جاؤں گا, نہ نہ نہ, اس سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سب کچھ. اور چونکہ ٹائم پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی لہذا آپ سیکشولی ویک بھی نہیں ہوگے, کیونکہ ٹائم پہ شادی ہو چکی تھی نا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی, تو وہ چونکہ کمزور وہ ہوتا ہے جس کی یہ قوت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی, یا کہیں اور غلط استعمال ہو رہی ہوتی, وہ مینٹلی کمزور ہوتا ہے. پھر جسمانی طور پر تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ سے کوئی کمزوری نہیں آتی, لیکن دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو آپ. اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, کہ یہ جو ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. ڈاکٹر تو ایک فزیکلی رپورٹ پیش کر دے گا, کوئی خون کی کمی نہیں. بھائی اتنا نہیں ہے, اتنا سادہ نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی, لیکن نامرد ہو چکی تھی, پتہ ہے آپ کو. ان کا بھی فزیکل ٹیسٹ کرواتے تو کوئی خرابی نہیں تھی, سارے ہارمونز برابر تھے. لیکن جب ان سے کہا گیا نکاح کرو تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے. تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے کہ جہاں رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت رہی نہیں ہے. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک چیز پہ ان کا دماغ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو ان کو وہ بھرپور فائدہ نہیں ہوتا جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں. تو خیر اب کیا ہے میرے بھائی, آپ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. پھر جب اللہ دولت دے گا تو ایک اچھے بہت اونچے خاندان میں کر لینا, کیا خیال ہے. پھر اور دے گا تو ایک اور کر لینا, پھر اور دے گا تو اس کے بعد آپ بھی تو ایک حد تک ہی ہو نا. اس کے بعد آپ میں بھی تو ایک اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں آپ اکیلے ہی آدمی پیدا ہوئے ہو, کیا خیال ہے بھائی. ہر طاقت اللہ نے انسان میں محدود رکھی ہے. تو یہ کام کریں آپ. لیکن اگر پڑھائی کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پڑھائی کی تو دیکھو, میں نے تو زیادہ پڑھا ہی شادی کے بعد ہے, کیونکہ درس نظامی تو ہم نے پڑھ لیا تھا شادی سے پہلے. لیکن جو موقع ملتا ہے نا ٹیچنگ کا, اصل میں تو ایجوکیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہی کتابیں ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں. جب ہم خود پڑھتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا, ابے گزارو امتحان میں اس کے آنے کے چانس نہیں ہے. بعض طالب علم تو ڈنڈی مار دیتا ہے,
لیکن جب طلبہ کو پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے اس وقت میری شادی ہو چکی تھی. میرا جو تدریس کا پہلا سال تھا, شادی بھی میری اسی سال ہوئی ہے. جب میں ٹیچر بنا ہوں نا تو پہلا دن جو میرا ٹیچنگ کا تھا میں میرٹ تھا وہ, تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع ہونا. اب طلبہ کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو, اور ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے. تو اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی, لیکن ہم نے پڑھایا الحمدللہ, پڑھا رہے ہیں اس وقت سے, ریسرچ کا کام کیا, تحقیقی کام کیا, بیانات کیے, دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, حج بھی ہو گیا, عمرے بھی ہو رہے, سارے کام, مرغیاں بھی پل رہی ہیں, بکریاں بھی پل رہی ہیں. پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے, پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہوں گے یوٹیوب تو آیا ہے نا, اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ, قرآن کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. میں نے 20 کاروبار کیے ہوں گے, جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا, جس میں لگتا تھا یہیں سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا. لیکن گھر چلتے رہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, گھر کیا ہوتے رہے ہیں, چلتے ہی رہے, بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں, گھر بھی چلتے رہے. اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ کیا کرو, توکل کرو. کہیں اونچ نیچ آ جائے تو صبر کرو, وہ تو کنواروں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کتنے کنوارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جیب میں گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی تو ٹینشن ہے. تو کبھی تو شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے دے گا, نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا. بس ایک آیت قرآن کی یاد رکھو, اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا, بس چھوڑ دو اللہ کے ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ پہ ڈال دو, ورنہ اس طرح مرے رہو سڑے رہو. پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے, یہ بھی پڑھے گا, تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. خوشیاں ہی نہیں دیکھ, خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ. انگریز میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو. حال دیکھو بیچاروں کا کیا ہو گیا, جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اکیلے تنہائی, رینٹے بندہ آتا ہے ان کی بوڑھے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے. تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی, نیچرل لائف کی طرف آؤ. دوسرا سوال مفتی صاحب, جتنی بدماش تنظیمیں ہیں وہ تو اپنے حق یا جیت کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے, بس ایک دیندار لوگ ہی رہیں گے جنہیں دین اور دنیا والا جتنا ذلیل کر دیا, حق چھیننا بڑوں کو گالیاں دیتی ہیں اپنی جان. اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ اسٹائل علماء کیوں نہیں کرتے؟ ابے بھائی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں لوگ. لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ علماء نے کیوں نہیں کیا. اگر یہ تو پھر سوال ہے, بعض کام علماء کر رہے ہیں وہ اقرار الحسن نے کیوں نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ہم لوگ نیگیٹو بہت سوچتے ہیں. جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو برا بولو مت کہو. ایک آدمی نے کہا نا مفتی صاحب آپ 4 شادیوں میں بیان کرتے ہو, حضرت مفتی تقی صاحب تو آپ کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم نہیں کر رہے بھائی. وہ بہت سارے ایسے, اتنا بڑا ادارہ وہ دارالعلوم کرنگی, اتنی خوبصورت ادارہ ہے وہ, جاؤ خدا کی قسم بانچیں کھل جاتی ہیں انسان کی. میں تو نہیں چلا سکتا ایسا ادارہ, میں تو اس کے 10واں حصہ بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ جو منفی سوچ ہے نا, ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنا بیٹھ کے, یہ بہت غلط عادت ہے. اور یہ ہمارے اسکالرز نے ہمیں اس کام پہ ڈالا ہے, کیڑے نکالتے رہو, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. سیاستدانوں نے بھی ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی جان آپ کے پاس کوئی پیکج ہے آپ دے دو لوگوں کو, مولوی بھی کرنا شروع کر دیں گے وہ پیکج تو دو نا. ایک اسکالر ہے وہ مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, انقلاب نہیں لا رہے. آپ کیا لا رہے ہو؟ آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. کتنے لوگ ہیں فلسطین کے لیے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی مولوی اگر کچھ کر رہا ہوگا تمہیں بتا کے تھوڑی کرے گا, وہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کر لو, اپریشیٹ بھی کرو, میں نے یہ کیا لوگوں تم بھی یہ کر لو. تو اتنا ٹائم اپنی خوبیوں کو بیان کرنے میں نہیں لگتا جتنا دوسروں کی برائیوں میں لگ رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ ویل ڈن. یہ نہیں کہو یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. یہاں جہاں آپ نے یہ کہا نا یہ نہیں کر رہا, تمہاری کھوپڑی میں نا گوبر بھرا ہوا ہے. اصل میں تم لوگوں کو سب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہو. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا, بہت اچھی بات, اپریشیٹ کرو. یہ نہیں کہو مولوی یہ کیوں نہیں کر رہے, یہ پھر بہت لمبا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جو کام اچھا کر لیا اس میں کیا کیا, میں نے بھی تعریف ریکارڈ کروا دی. اقرار الحسن زندہ باد. شف والی پھونکوں والی سرکار کی پھونک کیا کر دی اس نے, نکال دی, بہت اچھا کام کیا. تو
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھا تہجد پڑھ رہا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ یہ سارے مزدور سو رہے ہیں, میں اکیلا تیرے سامنے اٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں, میرے سمل کی لاج رکھ. اے اللہ میں نے بھی دن بھر مزدوری کی, میں بھی اتنا ہی تھکا تھا جتنا یہ تھکے ہیں, لیکن میں نے نیند قربان کی, انہوں نے قربان نہیں کی, دیکھ رہا ہے میرے سمل کی لاج رکھ. ایک مزدور نے منڈی نکالی کمبل سے, بولا کم بخت تو اپنی خوبیاں بیان کر, ہمیں ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. بالکل یہی اسٹائل ہے. جیسے وہ مشہور اسکالر حنفیون, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو نا, حنفیوں نے یہ کیا ہوا ہے, ابے تم سے کوئی پوچھ رہا ہے حنفیوں نے, تم جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دو یار. تم تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا کیا کر دو, جواب دے دو. تم ہر بات گھما پھرا کے, اور کیا بھی نہیں ہوتا حنفیوں نے یہ وہی. تو کسی کو حنفیوں سے ایسی چڑ ہو گئی ہے, کسی کو کسی سے چڑ ہو گئی ہے, وہ یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا نا, بغض ہو جائے تو پر ہر چیز گھما پھرا کے وہیں لے کے جاتے ہیں لوگ. تو مولویوں سے میرے بھائی چڑ نہ کرو, کسی سے بھی چڑ نہیں کرو یار, کیا ضرورت ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں, ان کا کلپ آیا بڑا اچھا, بڑی پیاری بات کی, اکثر وہ اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے دماغ کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے. جیسے کولر کی انہوں نے ایک مثال دی کہ کولر میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ایک وقت تک بھرے گا نا, وہ مزید پانی ڈالیں گے تو کولر بھی ٹینشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اس کا حل یہ کہ نل کا کھولو, کچھ پانی نکالو, پھر مزید کچھ پانی ڈالو. تو ہم بھی جو اسٹریس ہے نا ہمارے دماغ میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے, حد سے زیادہ اسٹریس لینی ہے نا تو پرانی والی کو نکالنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا مزید آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے نا تو یہ جو سیاسی جھگڑے آج کل چل رہے ہیں یہ والی ٹینشن نکالو, پھر مزید کوئی ٹینشن لے کر آؤ. جو آج کل سیاسی جھگڑے نہیں چل رہے, پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹریس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری قومیں اللہ کی مخلوق ہیں. کیا خیال ہے بھائی, ساری قومیں اللہ کی, اللہ چاہتا ہے کہ یہ قومیں آپس میں لڑیں, ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی بیٹے آپس میں لڑیں کہ ایک کالا ایک گورا ہے, تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مہاجر پٹھان سے لڑے, پٹھان پنجابی سے لڑے, پنجابی سرائکی سے لڑے, کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. الخلق عیال اللہ, حدیث میں آتا ہے مخلوق ایسے جیسے اللہ کا خاندان, تو اللہ بھی نہیں چاہتے. جب آپ اس قوم پرستی پہ لڑ کے مرو گے تو اللہ کہتا ہے تو بری موت مرا ہے, تو میرے پاس تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب اپنی قومی لیڈر سے اجر مانگ, قومی لیڈر سے اجر مانگ, وہ کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو. وہ 4 دفعہ قبر پہ آگے پھول چڑھائے گا, فاتحہ پڑھے گا, اس کے بعد بھول جائے گا. بڑے لوگوں نے ہٹلر کے لیے کتنے لوگوں نے جانے دی تھی نا, کیا کیا ہٹلر, خود بھی آخر میں گولی مار کے مرا ہے. اچھا میرے بھائی, میں ایک مدرسے میں مدرس لگا اور شروع میں یہ طے ہوا تھا کہ وہاں مستقل پڑھاؤں گا, اور اس وقت واقعی یہی نیت تھی. ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ بھائی یہ میں مشورے نہیں دیتا, اب پتہ نہیں آپ کی کیا مجبوریاں ہیں, یہ تو مبہم لفظ ہے نا. جائز تو ہے, اگر کسی مجبوری سے چھوڑنا چاہ رہے ہو تو جائز ہے, لیکن چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ میں نہیں بتاؤں گا. ختم بھائی, دلیل پڑھ لو, دلیل اسپیڈ میں پڑھ لو, ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس. دلیل میں ضلع بنیر سے ملاقات کے لیے, ادھر سائڈ پہ آ جائیں, یہ پشاور والے بھی بنیر والے بھی. مفتی صاحب ہمارے یونیورسٹیوں میں زیادہ تر استاذ لڑکیوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں جبکہ بوائز کچھ نہیں, جبکہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر والدین کے برابر ہے. آج کل ٹیچر ٹھرکی ہوتے ہیں, والدین کے برابر نہیں ہوتے. لڑکیاں دیکھ کے بہت پگھلتے ہیں, سب ٹیچروں کی بات نہیں کر رہا بھائی, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن ٹیچروں کے لڑکیوں کے ساتھ, سوری یار آپ تو بہت اچھے ہو نا, میں سب کی بات کر ہی نہیں رہا نا, میں نے پہلے کہہ دیا بہت سے ٹیچر بہت اچھے ہیں الحمدللہ, پہلے ان کے کہنے سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا. لیکن ٹیچروں کی بڑی کمپلینز آ رہی ہیں لڑکیوں کے ساتھ. وہ جب لڑکیاں کو ٹیچروں لوگ استعمال کرتے ہیں نا, پھر وہ لڑکی ہمیں بتاتی ہے فون کر کے ہمارے پروفیسر صاحب اس سلسلے میں آئے تھے, اور اس سلسلے میں, کیونکہ ٹیچر آدمی پہلے ہوتا ہے, ٹیچر بعد میں ہوتا ہے. سب سے بڑی ٹیچر تو امہات المومنین ہے. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جب کوئی صحابی تم سے شرعی مسئلہ, آپ سے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو فاسألوہن من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے پوچھو. اور امہات المومنین کو کہا گیا کہ آپ نے جواب جو دینا ہے تو آواز میں نرمی نہیں پیدا کرنی ہے, ٹو دا پوائنٹ جواب ہو بس. وہاں جب یہ حفاظت کی جا رہی ہے تو یونیورسٹیوں میں خام خواہ ایک فرض کر لیے ٹیچر چونکہ ہمارے باپ کی طرح ہیں تو یہ لڑکیوں کو جوان ایک نمبر کے ٹھرکی پروفیسر یونیورسٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں, سارے نہیں ہیں میں مانتا ہوں, لیکن بہت سے ٹھرکی, اور کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. ایسے کیسز ہیں میرے پاس, 2 سال ٹیچر چھپ کے نکاح کیا اپنی شاگرد سے, 2 سال تک اس کو طبیعت سے استعمال کرتا رہا ہے, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں ٹیچر ہیں, ایکچولی کیا ہے, تو تمہارے ماں باپ ہی سالے غیرت نہیں ہے.
تو پھر جب شادی ہونے کا ٹائم آیا تو طلاق دے دی کہ چلو, وہ بھی نیک ٹیچر کی بات کر رہا ہوں, طلاق دے دی. اب وہ لڑکا سمجھ رہا ہے کنواری بیوی ہے, وہ کنواری مماری نہیں ہوتی بعض دفعہ. اب ایسا نہ ہو کسی یونیورسٹی کی لڑکیوں پہ کوئی شادی ہو تو شک کرنا شروع کر دیں. شک جائز نہیں کسی کے بارے میں. بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں پاکیزہ ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں. بہت سارے ٹیچر بھی پاکیزہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے ترکیبی ہوتے ہیں. اچھی اچھی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں. مرد جب لڑکی کو دیکھتا ہے نا تو بہت کم چانسز ہیں کہ اس کے دل میں فحش خیالات نہ آئیں, بہت کم چانسز. تو اب تو بہاولپور یونیورسٹی کا جو حال سامنے آیا, اسلامک یونیورسٹی ہے, تو غیر اسلامک ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اس لیے میرے بھائی اپنے بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجو, پڑھاؤ, گھر میں پڑھاؤ. میں تو کھلے عام یہ بات کہتا ہوں, یونیورسٹی سے ایجوکیشن کم آئے گی, اخلاق ایسے برباد ہوں گے نا اس کے. ہاں وہ پڑھائیں جو 100% نگرانی کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, بچی کو خود یونیورسٹی چھوڑ کر آتے ہیں, جیسے ہی کلاس ختم ہوئی لے کر آ گئے. اتنے حوصلہ ہے تو پڑھاؤ, ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اتنا ٹائم آج کوئی دے ہی نہیں رہا اپنی اولادوں کو. تو آپ اگر اس طرح سے بھیجو گے نا, جو کمپلینز ہیں اچھے اچھے شریف گھرانوں کی, دیکھو صرف اتنا نہیں ہوتا کہ بوائے فرینڈ بنے گا اور دوستیاں ہوں گی, نا, سب سے پہلے اس کے اخلاق خراب ہوں گے. کیونکہ جب حیا ختم ہو گئی نا تو ماں باپ کے ساتھ تو تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے گی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے سٹا لگائے گی. وہ پنجاب یونیورسٹی, سوری پنجاب میں نہیں, پنجاب میں ایک یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کی بات, وہاں کا ماحول, یہ جو جماعت اسلامی کے لڑکے ہیں نا, کیا نام ہے, ان لوگوں نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن پنجاب میں بعض یونیورسٹیاں ایسی ہیں لڑکیاں کھلے عام چرس پی رہی ہیں وہاں پہ. تو آپ ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی یونیورسٹی کا نام نہ لیں تو اچھا ہے نا, وہ پھر بولیں گے آپ نے ہمارا نام کیوں لیا. تو کراچی میں بھی ہیں یونیورسٹیاں جہاں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, پٹھانوں کا کتنا اچھا فیملی سسٹم ہے پشاور میں, سب برباد ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں. ان کو ہوش ہی نہیں ہے. باپ ہوگا تبلیغ میں سال کے لیے گیا ہوا ہوگا, اور حضرت مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتم, کتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے, حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ, ان کی خانقاہ میں بیٹھا ہوگا, اللہ اللہ کر رہا ہوگا, سلوک کے منازل طے کر رہا ہوگا. ان کو پتہ نہیں ہوگا میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے, پتہ نہیں ہوگا. کیونکہ بچیوں کو تو پڑھانا ہے نا. اب وہ یونیورسٹی میں کیا حال ہو رہا ہوگا نہیں پتا ہوگا بیچاروں. سمجھتے ہیں اتنے نیک, وہ تو جب معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے معاملہ. اسی وجہ سے جامعہ رشید غزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے کہ بچیوں نے اس یونیورسٹی تو جانا ہی ہے, تو ان کو کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی تو دے دو جہاں پڑھائی ہو اور ماحول اسلامی ہو. اس پہ بھی لوگ جامعہ رشید کے خلاف ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ادارہ چلا رہا ہے. ہمارے ہاں جب آپ کسی کی رائے سے متفق نہیں ہوتے نا تو فوراً الزام ڈال دو ایجنسی کا آدمی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی. یہ منجن بہترین چلتا ہے. آپ کی پالیسی سے کوئی بھی اختلاف کرے تو سیاسی لیڈروں میں بھی یہی ہوتا ہے, سیاسی لوگوں میں, تو ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہو. یہ منجن جو ہے نا کہ فلانے آدمی اور ڈمکانے آدمی, یہ بیکار کی بات ہے. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ صرف 4 فرض ہیں نماز جنازہ کے, 4 تکبیرات. اس لیے نماز جنازہ کی دعا نہیں بھی آتی نا تو تکبیر کہہ دیا کرو. یہاں بھی وہی ہے. ابھی کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ نماز جنازہ, اس نے کہا حنفیوں کی بہت مختصر نماز ہوتی ہے. ابے تم سیدھا تم طریقہ بتا دو بھائی, سنت یہ ہے, کیا خیال ہے؟ علماء احناف سے بھی ہم نے سنا ہے, خود میں نے سنا ہے کہ یہ جو اتنی مختصر ہم دعا مانگتے ہیں, یہ نہیں, اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعائیں ہیں نماز جنازہ میں, وہ بھی مانگنی چاہیے. خود حنفی علماء سے ہی ہم نے سنا ہے. تو ایک چیز رائج ہو گئی مختصر, تو آپ اس کو یوں کہہ دو بھائی یہ والی مانگ لینی چاہیے, تو وہ تو پہلے سے علماء کہہ رہے ہیں. اب چیز رائج نہیں ہے عوام میں تو اس کو رائج کرنے کی کوشش کرو, لیکن وہی بات ہے ہر چیز میں منفیت. تو فرض صرف 4 تکبیریں ہیں, باقی پھر ثنا ہے, درود شریف ہے. کوئی سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عباس تو سورہ فاتحہ کو سنت کہہ رہے ہیں, اور حنفی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے. یہ جو سنت کا لفظ جب صحابی استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے ہمیشہ وہ سنت مراد نہیں ہوتی کہ جو نبی کی سنت ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے, یہ بھی طریقہ ہے. اور یہ محدثین سے یہ ثابت ہے کہ سنت کا لفظ صحابی ہمیشہ نبی کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ جواز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس نے یہ کہا بھی اسی وجہ سے تاکہ لوگوں میں رواج نہیں تھا سورہ فاتحہ کا. تو رواج کیوں نہیں تھا؟ نبی سے نہیں سنی انہوں نے, تبھی تو رواج نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے, اس سے اتنا بائیکاٹ کر لینا کہ اس کو حرام سمجھو, یہ غلط ہے. تو یہ تو حناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے اس سے. باقی جب ہمارا پڑھنا شروع ہوگا نا پھر ہم انشاءاللہ اس پہ تمیز سے ایک ایک چیز ریکارڈ کروائیں گے. ابھی تو میں چاہ رہا ہوں نہ ہو پھڈا.
نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں, نمازی جنازہ کی فرائض کیا ہیں, یہ بتا دیا میں نے 4 تکبیریں, باقی وہ دعا بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں, وہ بھی پڑھ لو. بس ایک ہی دعا رٹا لگا کے یاد کی بھی, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اور بھی بہت ساری دعائیں. کچھ نہیں تو اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ, میت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. میرے ایک دوست یونیورسٹی کے آخری سال میں ایک لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے, اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا حتمی ارادہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے 1 سال بعد پڑھائی ختم کرنے کی شادی, اس کو اٹھ بیٹھ رہا ہے, تو بس شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, اس کے ساتھ بار بار اٹھ رہا بھی ہے, بیٹھ رہا بھی ہے, جا رہا بھی ہے. بھائی جب یہاں تک پہنچ گئے ہو 2 گواہ بلاؤ, نکاح کرو, کیا خیال ہے, زندگی گزارو ہنسی خوشی. ایسی صورت میں یہ کہتا ہوں لڑکی کی ماں باپ کی بھی اجازت ضروری نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ نے اتنا لڑکی کو اختیارات کیوں دیے کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومے. جب اتنا کر دیا ہے تو بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس نے آپ سے نہیں پوچھا, اب نکاح سے پہلے بھی نہیں پوچھے گی وہ. میں مانتا ہوں کہ باپ سے پوچھنا چاہیے, لیکن باپ پھر باپ بن کے بھی دکھائے, وہ نگرانی کرے, وہ کہے کہ بیٹا کسی سے دوستی نہیں لگانی, جو اچھا لگے مجھے بتا دینا, میں نکاح پڑھا دوں گا. دوستی لگانے کی اجازت دے دی, اب نکاح پڑھانے میں کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کرو. تو تمہاری غیرت کے یہ خلاف ہے کہ لڑکا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے صبح شام. تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں بھائی دونوں نکاح کرو ایسی کی تیسی, اور کورٹ میرج کرو. پھر میرے پاس آتے ہیں لڑکی کو بھگا کے لے آتے ہیں, آپ شادی کرا دو. پاگل ہوں میں؟ جاؤ عدالت میں جاؤ, کل پکڑا جائے گا میرے پر ڈالے ان نے بولا تھا. ایسا ہوتا ہے, بولے ان نے بولا تھا. میں اپنی شادی میں بھاگا ہوا تھا, تمہاری شادیوں میں کیا کروں گا میں؟ جب میں نے شادی میں تو بھاگ گیا تھا, میرے تو بڑا خطرہ تھا, بندوق نکلی ہوئی تھی میرے اوپر. ترکی سے جماعت آئی ہے, مولانا سے ملنا چاہتی ہے, وہ مل لیا میرے خیال میں. مولانا جوان بندے کو شادی کے بعد جماعت میں 7 ماہ کے لیے جانا جائز ہے؟ بیوی کو لے کے جائے یار, بیوی کو لے کے جایا کرو جماعت میں جب اپنے ساتھ جاؤ, خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. 7 ماہ کے لیے جاؤ لیکن بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر وہ کہیں کہ اس کے قواعد پورے نہیں ہو تو پہلے یہیں اس کے قواعد پورے کرا دو, پھر لے کے جاؤ. وداؤٹ بیوی کہیں بھی نہیں جاؤ لمبے عرصے کے لیے. ابھی مجھے 1 مہینے کے لیے بلا رہے تھے کسی ملک میں, 15-20 دن کے لیے, تو میں چلا جاتا ہوں. 1 مہینہ 1.5 مہینہ میں نے بولا جاؤ, بیگم کا بھی ویزا دیتے تو ہم آئے گا, ورنہ میں پاگل ہوں, میں 1.5-2 مہینے میں. بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے انسان کی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انسان کو گناہ کا خطرہ, اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا. تو اکیلا آدمی کیسے پڑا رہے گا؟ پنکھا ہی چلاتا رہے گا کیا؟ پنکھا چلا کے سو گئے, کتنے دن پنکھا چلائیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, دل سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے, اللہ شفا. ان کی بھانجی ہے, بچی کا نام ماہرہ ہے, اس کے گھٹنوں میں پانی بھر گیا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. میں اور یہ آج بات نہیں کر رہا, میں 2005 یا 6 کی بات ہے. میں پنجاب گیا, 1 مہینے کے لیے بلائے, انہوں نے مسجد میرے حوالے کر دی, 1 مہینہ آپ سنبھالیں. تو میں نے کہا گھر والوں کا بھی ٹکٹ بھیجو گے تو آؤں گا میں, تو اپنے گھر والوں کو بھی لے کر گیا. تو جب اتنا لمبا عرصہ کے لیے کہیں جاؤ تو فیملی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, میری یہ رائے ہے. باقی بعض دفعہ وسائل, ہمیں تو انہوں نے ٹکٹ بھیج دیا تھا, نہیں بھیجتے تو پھر سوچتے کہ لے کے اتنی گنجائش ہوتی تو لے جاتے, نہیں ہوتی تو نہیں لے کے جاتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کا ذکر کیا ہے, آسمان کو تو سمجھ میں آتا ہے, ہاں زمینیں کہاں ہیں 7؟ 7 زمینیں. اور کہ جیسے اللہ کے کعبہ شریف کے اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں, اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے اوپر کرسی ہے. جی تو وہ ایک اوریجن پوائنٹ ہو گیا. تو 7 دیکھو, یہ جو اللہ کی کرسی, اللہ کا عرش, یہ سب متشابہات میں سے ہیں, اس کی کیفیت ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے. تو خود قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی کیفیت میں مت پڑھو, تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو خلاصہ آخری ایک لفظ میں, نکاح بھی جلدی کرو اور جہاں جاؤ بیگم کے ساتھ. یہ خاندانی ہونے کی بولو علامت. تو ایسے خاندانی بن, بس یہ خلاصہ ہے آخر. وہ مالینا, بس میری جان چھوڑ. تیسری بات یہ کہ اب میری جان چھوڑ.